شاہ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو پاگل ہو چکا تھا۔ اس کو پیچھے کی طرف پھینک کر وہ اپنی قمیص کو اتار کر صوفی کی جانب اچھالتا، اس کے سٹک لگے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبوچ گیا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ کچھ پل اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھانے کے بعد اس کی گردن میں منہ چھپا کر پھنکارا۔ نورے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز، یہ نہیں کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی، مگر مقابل کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا، جبکہ نورے کا سسک سسک کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے نشان چھوڑتا اس کو پاگل کر گیا۔ وہ درد اور جلن کی شدت سے چیخنے لگی تھی، مگر وہ رحم نہیں کھا رہا تھا۔ یہ محبت چاہیے تھی نا تمہیں مجھ سے؟ اس کے وجود سے وہ ہر پردہ ہٹاتا چلا گیا۔ اور آپ آ گئے شاہ؟ وہ تھکا ہارا حویلی داخل ہوا۔ جب سامنے کھڑے چہکتے وجود کو دیکھتے اس نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس کو اپنی تھکن دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں آ گیا ہوں۔ تم آج پھر جاگ رہی ہو؟ بہرام شاہ نے اسے 5 فٹ کی لڑکی کو گھوری سے نوازتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو کچھ کھلائے بغیر سو سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، جب تک بہرام کھانا نہیں کھا لیتا تھا وہ نہیں سوتی تھی۔ کیا بنا ہے آج؟ معمول کی طرح وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا کچن میں اس کے پیچھے ہی اپنا قدم بڑھاتا، اپنے ہاتھوں کو دھو کر شیلف سے ٹیک لگائے پوچھنے لگا، مٹر قیمہ بنایا تھا تائی جان نے صرف آپ کے لیے؟ وہ پھر سے سالن نکال کر باؤل میں چینج کرتی اسے بے حد سگڑ لگی۔ تم میرا انتظار مت کیا کرو نورے، میں اکثر لیٹ ہو جاتا ہوں، اتنی دیر تک جاگو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اس کے قریب آتا اس کے بالوں کو ہلکے سے بکھیرتا پیچھے ٹیبل پر بیٹھ گیا تو نورے نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ میں ویسے بھی تو ڈراماز ہی دیکھتی جاگ رہی ہوں، آپ کا انتظار کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کیسے بتاتی کہ اسے عشق تھا اس کے انتظار سے؟ تم رات کو سوتی نہیں؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ اگلے ہی پل گڑبڑائی۔ سوتی ہوں؟ مگر اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ مگر کیا؟ بہرام شاہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا، جب اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ مجھے آج کے بعد تم ڈراماز دیکھتے ہوئی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ بہرام شاہ نے جس قدر اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، تنورے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اگلی پل اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ بہرام شاہ بے ساختہ اپنے دانتوں میں لب دبا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ روپ برداشت نہیں کر پاتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ روڈ ہو جاتا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، مقابل سمجھتی ہی ایسے تھی۔ میں کھا لوں گا، جا کر سو جاؤ۔ اس کو کھانا پلیٹ میں ڈالتے دیکھ اسے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تنورے کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس پہ تضاد اس شخص کی بے رخی۔ آپ خفا ہو گئے مجھ سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سسکی نکلی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میرے خفا ہونے سے؟ جواب جانتے ہوئے بھی وہ ظالم بنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال پوچھا گیا۔ اگر پڑتا ہے تو آئندہ تم ڈراماز نہیں دیکھو گی۔ بہرام شاہ نے تیر پھینکا تھا جو سیدھا جا کر نشانے پر لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد نہیں دیکھوں گی۔ وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ بہرام شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ چلو آؤ، کھاؤ میرے ساتھ کھانا۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے غرض سے وہ اب کی بار تھوڑی محبت سے بولا، مگر اب نخرے دکھانے کی باری نورے کی تھی۔ نہیں، میں سونے جا رہی ہوں، شدید سنجیدگی سے بولتی وہ جانے لگی۔ جب اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی کلائی تھام گیا۔ میں سچ میں کھانا یہیں چھوڑ دوں گا اگر تم نے نہ کھایا تو، بہرام نے دھمکی دی تھی جو کارآمد ثابت ہوئی۔ اور اگلے ہی پل وہ سر جھکا کر اس کے قریب سے گزرتی اپنی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بہرام شاہ نے کچھ پل اس کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ وہ جانتا تھا میڈم کو کیسے منانا تھا۔ جب ہی اگلے ہی پل وہ روٹی کا نوالا توڑتا اس کی جانب بڑھا گیا۔ نورے نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ منہ کھولو، بہرام شاہ نے نرمی سے کہا، جس پر وہ بنا کچھ بولے منہ کھول گئی، جبکہ دل تھا کہ باہر آنے کو بےتاب تھا۔ 2 پل لگے تھے ناراضگی زائل کرنے میں۔ اب بھی خفا ہو؟ وہ ایک بائٹ خود لیتا اس کے منہ میں ڈالتا آہستگی سے پوچھ گیا تو نورے نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ اس حرکت کے بعد وہ اس سے خفا رہ سکتی تھی کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
یہ شخص اس کے دل کی سب سے اوپر والی مسند پر براجمان تھا۔ اس شخص سے ناراض ہونے کا حق وہ اپنے دل کو بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ بہرام شاہ نے سر ہلاتے مزید اس کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ جانتا تھا اب جب تک میڈم سے کھل کر بات نہیں کرے گا اس کا موڈ اچھا نہیں ہوگا۔ جبھی وہ اپنی ساری تھکاوٹ بھولتا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، اس کا موڈ بے حد فریش کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور بس یہی تو وہ چاہتا تھا۔ بہرام شاہ کی چلتی ہوئی لمبی زبان جب چل پڑی تھی تو یقیناً جلدی رکنے والی نہیں تھی۔ یار تو قلب میں دھڑکے، روح میں بیٹھا اتر کے، میں سانس بھی لوں تو کیسے دنیا سے ڈر ڈر کے، او صاحب تیری باندھی ہوں میں۔ وہ کچن سے چاولوں والا چمچ اٹھا کر اسے اپنے لبوں کے قریب رکھے، پورے زور و شور سے گانا گنگناتے ان سب کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر گئی۔ اس کی آواز اس قدر بدصورت تھی کہ مردہ بھی اٹھ کر اس کو خاموش ہونے کا کہہ دیتا تو کم تھا۔ بس کرو نورے، ہمارے کانوں سے خون نکل رہا ہے، آلیار نے دہائی دی، جبکہ باقی سب مجبور اس کا یہ سستا گانا سننے میں مگن تھے۔ اگر نہ سنتے تو بہروز شاہ انہیں رات کو آئس کریم کھلانے کیسے لے کر جاتا؟ نورے نے بہرام سے شکایت لگائی تھی کہ اس نے اتنی مشکل سے ایک گانے کے لیرکس یاد کیے ہیں مگر کوئی سنتا ہی نہیں، جس پہ بہرام شاہ نے شرط رکھی تھی کہ جو کوئی اس کا گانا سنے گا اور جب تک وہ گائے گی مکمل سنے گا تو اسے رات کو اس کی پسند کی آئس کریم کھلائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سب یہ ستم اپنے کانوں پر کرنے پر مجبور تھے۔ خون تو ہے نہیں آپ کے اندر، نکل کہاں سے آئے گا؟ نورے نے اپنا گانا روک کر اس کی سفید شکل کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تو باقی سب کا قہقہہ بلند ہوا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی، آلیار کا رنگ بے حد سفید تھا، یوں کہ اس کے اندر خون ہے ہی نہیں۔ وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تمہارے گانے کی بدولت مجھ میں سے وہ چیز نکل رہی ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں، اسی لیے پلیز رحم کرو۔ آلیار نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ نورے ہی کیا جو کسی پہ رحم کھا لے۔ خاموش، دوبارہ سے گاؤں گی، انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ وہ منہ بسوڑ کر کہتی، باقی سب کو چیخنے پر مجبور کر گئی، نہیں نہیں پلیز، تم بہت اچھی سنگر ہو، عاطف اسلم اور نہال نسیم کا کریئر خطرے میں ہے، پلیز تم بہت اچھی سنگر ہو نا، گانا اب بالکل نہ گانا۔ فاطمہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کے آگے پاؤں جوڑنے کو بھی تیار تھی۔ ہو گئی بکواس، ساتھ بیٹھی کنزا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، کیونکہ وہ نہال نسیم کی فین تھی اور اس کو نہال نسیم کے ساتھ ملانا اس کے دل پر جا کر لگا تھا۔ تم سب میری بے عزتی کر رہے ہو، میں بتاؤں گی شاہ کو، کوئی ایک آئس کریم نہیں ملے گی تم لوگوں کو۔ ان سب کو اپنی جانب ہنسی آمیز لہجے میں دیکھ پا کر وہ روحانسی ہوئی۔ جاؤ بتاؤ، اب ایک آئس کریم کے لیے ہم لوگ تمہاری یہ سریلی آواز سن کر اپنے کانوں سے معذور تو نہیں ہونا چاہتے۔ اب کی بار بولنے والا حمزہ تھا۔ تمہارے بہت پڑھ نکل آئے ہیں نا، آنے دو شاہ کو، سب بتاؤں گی۔ اس کو یوں اپنی بے عزتی کرتے دیکھ وہ چاہ کر بھی اپنی دھمکی آمیز فطرت سے باز نہ رہ سکی، جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھتے وہاں آ گئے تھے۔ وہ مزید یہاں بیٹھے رہتے تو یقیناً اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ علیشا نے وہاں سے جاتے جاتے بھی اسے سلگانا نہیں چھوڑا تھا، جس پر وہ ان سب کی شکلیں دیکھ کر رہ گئی۔ کیا وہ اتنا برا گاتی تھی؟ شکر ہے اس نے اپنا گانا بہرام شاہ کے سامنے نہیں گایا، ورنہ کیا عزت رہ جاتی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی وہ اب ان لوگوں سے خفا ہو چکی تھی، جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ اب اس میڈم کو منانے کے لیے کئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اگر پھر بھی انہوں نے اس کا گانا نہ سننے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ واقعی ناقابل قبول تھا۔ شاہ ولا میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر آغا جان بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ساتھ والی کرسی کی ان کی بیگم شاہ بی بی براجمان تھی۔ ان دونوں کے 4 بچے تھے، بڑے بیٹے عادل شاہ، اس کے بعد سفیر شاہ، پھر تھے کبیر شاہ اور سب سے آخر میں تھی رملہ شاہ۔ عادل شاہ کی شادی آغا جان کی مرضی سے ان کے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کی بیگم فضا شاہ تھی۔ ان کے 3 بچے تھے،
بڑا بیٹا بہرام شاہ جو حویلی کا پہلا سپوت اور شیرا کوٹ کا نیا سردار تھا، اس کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور اب وہ کچھ ہی دنوں میں 29 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کے بعد تھے حمزہ شاہ تھے جو تقریباً 21 سال کا تھا، اور سب سے آخر میں علیشہ شاہ تھی جس کی عمر 19 سال تھی۔ عادل شاہ کے بعد تھے سفیر شاہ جن کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اہلیار شاہ جو بہرام شاہ کا جگری دوست اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ تقریباً 22 سال کی تھی مگر وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگتی تھی، وجہ اس کا چھوٹا قد تھا۔ اور اس کے بعد تھے کبیر شاہ جن کی ایک بیٹی نور شاہ تھی جو 18 سال کی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا عمر شاہ تھا جو تقریباً 15 سال کا تھا۔ سب سے آخر میں تھی رملہ شاہ جن کی شادی داجان کی مرضی سے ان کے بھائی کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، مگر کچھ سالوں پہلے مرتسم شاہ کی وفات کے بعد وہ اپنی اکلوتی بیٹی کنزہ شاہ کے ساتھ اس ولا میں قیام پذیر تھیں۔ ان کے پاس اپنی حویلی تھی، بے تحاشا دولت تھی، مگر رہنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ پوری حویلی ان دونوں ماں بیٹی کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ یہاں قیام پذیر تھے۔ تم جانتی ہو نا مجھے اپنے شاہ سے کتنی محبت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ محو گفتگو تھی جب باہر کھڑا بہرام شاہ ساکت رہ گیا۔ مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ان کی بیوی بننا ہے، مگر میں ان کو یہ کیسے کہوں؟ تم بتاؤ نا کوئی راستہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جیسے ان سے یہ سب شیئر کروں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑا بہرام شاہ کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی نوریں تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ اس کی نوریں ایسی بے باک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ان کے گلے لگنا چاہتی ہوں، ان کے سینے پہ سر رکھ کر گھنٹوں رونا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کتنا تڑپتی ہوں میں ان کے لیے۔ کوئی نہیں کر سکتا ایسی محبت بہرام شاہ سے جیسی محبت نور شاہ کرتی۔ اس کے لفظوں سے بہرام شاہ کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ اس کی نوریں تھی جسے وہ بچوں کی طرح پالتا آیا تھا۔ یہ وہی نوریں تھی جس کی پرورش بہرام شاہ نے کی تھی۔ وہ بے یقین تھا، ہنوز بے یقین۔ اس کی آنکھوں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتا اپنا قدم پیچھے کی جانب لینے لگا۔ اس کا دل کیا یہ سب جھوٹ ہو، سب فریب ہو، کوئی خواب ہو، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی، ایک کڑوی حقیقت۔ یہ سارے الفاظ اس کے نورے کے بولے گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس ولا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو چاہ کر بھی قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کو اپنا معصومیت لفظ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنے بچپن کو معصوم سمجھتا تھا۔ اس کو نفرت ہو رہی تھی آج نور شاہ سے، اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مزید یہاں رہ کر یہ چھلی کرتے الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، اور پہلی بار زندگی میں وہ اتنا بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا خود کو۔ جب بھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ولا سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس ولا میں رہتا تو ضرور کوئی نہ کوئی تباہی لے آتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بہرام؟ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، رقیہ شاہ نے بہرام شاہ کی بات پہ بے یقینی سے کہا۔ وہ چھوٹی نہیں رہی ہے چچی جان۔ اس کے لہجے میں کاٹ محسوس کرتے سب حیران تھے۔ ان کا لہجہ پہلی دفعہ نورے کے لیے اس حد تک بدل گیا تھا کہ سب حیران تھے اور کچھ بے یقین بھی۔ کیا کچھ ہوا ہے بہرام؟ کچھ ایسا جو ہم نہیں جانتے، رقیہ شاہ نے جیسے کچھ جاننا چاہا، جس پر بہرام کے کانوں میں پھر سے اسپارک اٹھے۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ کیا سن چکا ہے، کیا کر چکی ہے ان کی بیٹی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس میرا دوست ہے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ نورے کے لیے وہ بیسٹ آپشن ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا اس لڑکی کی محبت سے۔ وہ اسے یہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا۔ وہ اس دیوانی کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروں گی۔ رقیہ شاہ اپنی بات پر اٹل تھی۔ تو ٹھیک ہے، بس نکاح کر دیجئے، لیکن پلیز میری بات مان لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرام شاہ کی بات پہ سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، یعنی کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس حد تک آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بلاؤ اپنے دوست کی فیملی کو۔ آغا جان نے اسے اجازت دی، جس پہ وہ سر خم کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ جو اپنے روم کی جانب آ رہا تھا اچانک سے اس کے یوں سامنے آ جانے پر بے اختیار ٹھٹک کر رکا۔ کیا حرکت تھی؟ بچی ہو تم؟ وہ اس قدر غصے سے چیخا کہ نورے ڈر کر 2 قدم پیچھے کی جانب لے گئی۔ شاہ؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے پہلی بار اس کے ساتھ یہ لہجہ استعمال کیا تھا۔ خبردار جو مجھے شاہ کہا تو، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا سخت لہجے میں بولا۔
تنوری نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ کہ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی ایک پل کے لیے بہرام شاہ کا دل نرم کر گئی، مگر اسے نہیں معلوم تھا، اور اس کی نرمی نے ہی اس لڑکی کو غلط فہمیوں کی انتہا تک پہنچایا تھا۔ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، نہ ہی اس لہجے پر کبھی آپ کو معاف کروں گی۔ اس کی بات پر بہرام شاہ نے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ اس لڑکی کو کس ضبط سے برداشت کر رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو نورے، وہ غصے سے لب بھینچ کر بولا، اور اگلے ہی پل نورے اس کے راستے سے ہٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بہرام شاہ نے بے ساختہ اس کی پشت کو دیکھا، اس کا دل بے چین ہوا۔ جس لڑکی کے ذرا سا خفا ہونے پر اس کی جان پہ بناتی تھی، آج وہی لڑکی سسکیاں لیتے ہوئے اس کے سامنے سے گئی تھی، اور وہ اسے چپ بھی نہیں کروا سکا تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، عزت دورانی پیار سے نورے کو گلے لگا کر بولتی اسے گہرے سکتے میں دھکیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج حویلی میں مہمان آ رہے ہیں، مگر وہ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ میں آتی ہوں، بے ساختہ اپنے بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولتی وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ پیچھے سب نے اس کی گھبراہٹ کو اس کی شرم سمجھتے ایک دوسرے کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جبکہ بہرام شاہ جانتا تھا کہ وہ وہاں سے کیوں اٹھی ہے۔ اس کے چہرے کی سفید پڑتی رنگت نے اس کے دل کو ٹھوکا کروایا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا تاریخ رکھیں ہم نکاح کی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پہلو بدل گیا۔ جس لڑکی کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھتا آیا تھا، آج اسی کے نکاح کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلے جمعے کو آئیں گے نورے کو اپنی بہو بنانے، افضل تورانی نے گلا کنکارتے ہوئے کہا۔ بہرام کے دل کو کچھ ہوا، مگر اسے فی الحال جذباتوں سے کام نہیں لینا تھا۔ اسے فی الحال یہ ہونے دینا تھا جو کہ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ہے ان سے نکاح۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ وہ چیخ رہی تھی، بلکہ رو رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کو سننے والا نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخے، روئے، غرائے، خود کو ختم کر لے۔ اتنا ویلا کیوں مچا رہی؟ شادی تو سب کی ہونی ہے، اور تمہارا تو محض نکاح ہو رہا ہے۔ رقیہ شاہ کو اپنی بیٹی کے اتنے ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ آپ سب نے کیا کھلونا سمجھ کر رکھا ہے مجھے؟ میں آپ سب پر بوجھ بن گئی ہوں کیا؟ کدھر ہے شاہ؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اچانک اٹھی، اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی تو رقیہ شاہ نے نظریں چرائیں۔ یہ نکاح شاہ کی مرضی ہی سے ہو رہا ہے، اب اپنا رونا دھونا بند کرو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں کہ بہرام شاہ کیوں آخر اس کا نکاح کروانا چاہ رہا، مگر وہ کہہ رہا تھا تو ضرور کوئی بھلائی ہی ہوگی۔ ویسے بھی وہ سردار تھا، وہ غلط فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس لڑکی کے لیے تو نہیں جس کو اس نے خود پالا تھا، اسے ماں اور باپ کو پیار دیا تھا۔ کیا؟ نورے نے بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ نکاح شاہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ زندگی میں پہلی بار اس نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہوتی۔ ہاں، یہ نکاح اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ رقیہ شاہ اٹل لہجے میں بولی تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی؟ رقیہ شاہ نے اس کو جاتے دیکھ ہانک لگائی تو اذیت ناک مسکراتی ان کی جانب پلٹی۔ آپ کے شاہ سے کچھ حساب بے باک کرنے ہیں۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ سجا کر وہ آگے کی جانب بڑھتی چلی گئی، جبکہ رقیہ شاہ کا سمجھت سے اس کی پشت کو تکتی رہی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وہ اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے اپنی شرٹ لیس وجود کو دیکھتا خود کا جائزہ لے رہا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ یہ تو میرا سوال ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو محبت کی راہوں پر چلا کر یوں دغا دینے کا؟ وہ بپری ہوئی شیرنی اس کے سینے پہ ہاتھ سے تھپڑ مارتی دھاڑی تھی۔ بہرام شاہ اس کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ یقیناً یہ جرت بس اس کی نورے ہی کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس نے یہ حق محض نورے کو ہی دے رکھا تھا۔ تمیز کدھر دفع ہو گئی ہے تمہاری؟ اس کو پیچھے کی جانب دھکیلتے وہ ارمالی کی طرف بڑھتا اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ آپ کی غیرت کدھر جا سوئی ہے؟ جس جگہ آپ کی غیرت دفن ہے نا، وہیں آج میں اپنی تمیز کو دفن کر کے آئی۔ وہ غرا رہی تھی۔ اس شخص کے دھوکے نے اس کے دل پر سانپ چھوڑ دیے تھے۔
کیا بکواس کر رہی؟ بہرام شاہ دھاڑا۔ اس کو امید نہیں تھی یہ لڑکی اس کے یوں سامنے ایسے الفاظ استعمال کرے گی۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ؟ وہ اچانک سے سسک پڑی۔ بہرام کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا سب؟ وہ جان کر انجان بنا۔ میرا نکاح کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کے انجان بننے پر وہ بے بسی سے روتی چیخ اٹھی، کیونکہ تمہاری نکاح کی عمر ہو چکی ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تو نورے کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس حساب سے تو آپ کی دادا بننے کی عمر ہو چکی ہے، مگر آپ تو اب تک باپ بھی نہیں بن سکے۔ وہ طنز کے تیر چھوڑنے لگی تو بہرام نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی زیادہ ہی بے باک ہو رہی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ قطعی لہجے میں پوچھنے لگا۔ نورے سنگ دل کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ آپ کا یہ لہجہ میری جان لے رہا ہے شاہ، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ بہرام دل پر پتھر رکھتے اسے سن رہا تھا۔ آپ کی محبت کی عادی ہوں میں، وہ محبت جو آپ… ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بہرام شاہ کی سرد آواز سے اس کی بات ٹوک دی۔ وہ محبت جو میں ایک اولاد کی طرح تم سے کرتا ہوں، وہی محبت جو میں نے اپنے بچوں کی تم میں انڈیلی ہے، وہی محبت جو ایک بھائی اپنی بہن سے کرتا ہے۔ کیا کیا تم نے؟ اس محبت کو غلط طرف لے جاتے تم نے میرے غرور کو توڑ دیا، میرے مان کو کچرا کر دیا، میری محبت پہ مجھے ہی شرمندہ کر دیا۔ کیا بولوں میں؟ کیا کہوں میں؟ کیا تم نے اس قابل چھوڑا ہے مجھے؟ وہ لڑکی جسے میں بچپن سے ایک بچی کی طرح پالتا آیا ہوں، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہی ہے۔ ایسے میں کیا کروں بتاؤ؟ اس کے منہ سے محبت کا نام سن کر وہ پھٹ پڑا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالے۔ کیوں اس نے یہ صلہ دیا تھا اس کی محبت کا؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں نا، کرتا ہوں میں تم سے محبت، مگر ویسی محبت نہیں جیسی محبت تم اپنے دل میں سوچے بیٹھی ہو۔ اپنے بالوں کو نوچتا وہ چیخ رہا تھا، جبکہ نورے ساکت رہ گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ بہرام بھی اس سے محبت کرتا ہے، جب بھی وہ اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ اس کے دماغ میں تو کبھی یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ یہ محبت صرف ایک بچے کی طرح اس سے کرتا ہے۔ شاہ، وہ سسک اٹھے۔ وہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ بات اس کے دل میں خنجر کی طرح گھپ گئی۔ وہ کیوں اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ اس لائق نہیں تھی اس سے محبت کی جاتی؟ کیا وہ اس لائق نہیں تھی کہ اسے چاہا جاتا؟ آپ کو مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی شاہ؟ ویسی محبت جو مجھے آپ سے… اس کی جانب حسرت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی، جب سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر اسے زمین بوس کرتا، اسے زمین کی زینت بنا گیا۔ شٹ اپ ڈیم اٹ، شٹ اپ! میں جان لے لوں گا اگر تم نے دوبارہ اس محبت کا نام لیا تو۔ بتاؤ مجھے کہاں سے سیکھ رہی ہو یہ سب؟ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا پوچھنے لگا۔ تو نوری کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے یہ سب آپ کی محبت نے سوچنے پر مجبور کیا۔ مجھے لگا آپ بھی مجھ سے… وہ ہچکیاں بھرتی بول رہی تھی، جبکہ بہرام کا دل کیا اس کا منہ تھپڑوں کی شدت سے لال کر دے۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ اس قدر گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم میرے بارے میں؟ جانتی بھی ہو نا کتنے سال چھوٹی ہو تم مجھ سے، اور میں تم سے محبت کروں گا؟ تم سے؟ دنیا کی باقی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا جو میں خود سے اتنے سال چھوٹی لڑکی سے محبت کروں گا؟ وہ یوں چیخ رہی تھی کہ نورے بے بس تھے۔ مجھے جانے دے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مزید اس شخص کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مر جاتی اگر وہ مزید یہاں رکتی تو شاید ہی وہ زندہ رہتی۔ جاؤ یہاں سے، خبردار جو آئندہ مجھے اپنی یہ شکل دکھائی تم نے تو۔ اس کو باہر کی جانب دھکیل کر اس قدر حقارت بھرے لہجے میں بولا کہ نورے کا دماغ معاف ہونے لگا۔ جہاں سے محبت ملی ہو وہاں سے دھتکار ملے نا تو روح زخمی ہو کر پھڑ پھڑا کر رہ جاتی ہے۔ 18 سال جہاں سے محبت ملی، آج وہاں سے دھتکار ملی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اپنی جان ہی لے لے۔ اے میرے رب، میری مدد فرما۔ آسمان کی جانب دیکھ کر وہ اللہ سے دعا کرتی رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ یا میرے رب، مجھ پہ اپنا کرم فرما، مجھ پہ اپنا رحم فرما۔
وہی رحم جو تو نے پیاسے اسماعیل پہ فرمایا تھا، وہی رحم جو تو نے اماں ہاجرہ پہ فرمایا، وہی رحم جو تو نے اپنے بندوں پر فرمایا۔ اسے سکتی جا رہی تھی جبکہ قدم اس کے اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ اپنی یہ حالت کسی کو نہیں دکھانا چاہتے تھے، نہ ہی وہ لوگوں کو اپنے دل کی حالت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے دکھ سب کے سامنے کھولنے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی وہ سمپتی گین کرنے والوں میں سے تھے۔ اس کو تو بس خود کو کور کرنے کا ہنر آتا تھا، خود کو سنبھال کر حشاش بشاش رہنے کا ہنر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ولا کا ماحول ایک دن سے سوگوار ہو گیا تھا۔ پہلے جس ولا میں سب کے قہقہے گونجتے تھے، اب اس ولا میں چھائی خاموشی اس کے دل و وحشت زدہ کر دیتی تھی۔ نورہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی تو تھی اس گھر کی اصل رونق۔ وہ خاموش تھی تو سب خاموش تھے۔ اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے کافی خراب تھی، مگر وہ سب اس کی تیمارداری کرنے میں مصروف تھے، مگر شفا تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی اس رات کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ جب اندر آتی علیشا نے حیرت سے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھے۔ نورے، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ وہ تڑپتی ہوئی اس کی جانب بڑھتی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام گئی۔ میرے سر میں درد ہے بس، وہ نظریں چرا کر بولتی اس کے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ لاؤ میں دبا دوں، علیشا نے پیار سے اسے پیشکش کی، مگر وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو فی الحال پلیز۔ وہ بھی ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی جو اس کے سامنے ناممکن تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ نا، سب کتنے پریشان ہیں تمہاری وجہ سے۔ علیشا نے اس کے بالوں کو سہلاتے محبت سے کہا تو وہ مزید اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائی۔ اس کے گلے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے جو گناہ کیا ہے اس پر مجھے معاف کر دینا۔ اس کے کاندھے سے لگی سسکتی جا رہی تھی، بلکتی جا رہی تھی، جبکہ علیشا حیرت کے مارے اس کا ہچکولے کھاتا وجود دیکھتی دنگ رہ گئی۔ اس کی نوریں رو رہی تھی، وہ لڑکی جس کو کبھی کسی نے آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا، جس کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوئی تھی، آج وہ لڑکی یوں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کون سا گناہ؟ کیا بول رہی ہو؟ علیشا نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں پکڑتے پوچھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ کیا وہ اس کے سامنے کچھ بول گئی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس سے الگ ہوئی۔ مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو پلیز، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس سے نظریں چراتے اپنے دکھتے سر کو 2 انگلیوں سے تھام کر وہ اس قدر بے چارگی سے بولی کہ علیشا نے مزید کوئی بھی بحث کیے بغیر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، میرا درد سر نہیں جاتا، ایسے پڑھتی ہوں تیری یادوں میں جیسے کوئی مر نہیں جاتا۔ شعر ٹائپ کرتی وہ بہرام شاہ کے نمبر پر بھیج گئی۔ جانتی تھی کہ وہ بلاک ہے، کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے اسے میسج کر کر کے کافی تنگ کر چکی تھی کہ بہرام نے اس کو بلاک کر دیا تھا، مگر اپنے میسج پر 2 ٹک لگتے وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے ان بلاک کر چکا تھا؟ اس کے دل میں ایک پل کے لیے جس احساس نے انگڑائی لی وہ خود کو نوچنے لگی۔ وہ دوبارہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی تھی، وہ دوبارہ سے خود سے جذباتی ہوتی، یہ سب سوچ رہی تھی۔ پہلے بھی اس کی انہی غلط فہمیوں کی وجہ ہی سے تو وہ دور ہو گیا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر سے وہ ان غلط فہمیوں کی وجہ ہی سے کچھ بھی غلط کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا میسج سین ہوا تو اس کا سانس رک گیا۔ کیا وہ اس کا میسج سین کر چکا تھا؟ اس نے حیرت سے نمبر چیک کیا کہ کہیں کسی اور کو میسج تو نہیں کر دیا، مگر نمبر بھی وہی تھا، تو پھر وہ اسے ان بلاک کیوں کر گیا تھا؟ اپنے بچگانہ حرکتیں چھوڑ کر میڈیسن لو۔ اس کی جانب سے آنے والا ٹیکسٹ پڑھ وہ کئی لمحے تک سانس نہ لے سکی۔ اسے لگا یہ کوئی خواب ہے، ابھی اٹھے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا، وہ بلاک ہوگی، میسج نہیں آیا ہوگا۔ ساکت نگاہوں سے اس کا ٹیکسٹ دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار اس کے ٹیکسٹ پر انگلیاں پھیرنے لگیں اور آنسو ٹپک ٹپک کر اسکرین پر گر رہے تھے، مگر مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ اس کے ٹیکسٹ کو اپنے لبوں سے چومتی وہ پاگلوں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ شاید ہی کوئی دیوانی ملتی بہرام شاہ کو جو نور شاہ کو مات دے سکتے۔ قدر محبت کرتی تھی وہ اس شخص سے کہ اس کی طرف سے آنے والا ٹیکسٹ چومتی جا رہی تھی۔ وہ شخص اس کی فکر کر رہا تھا، اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے عہد کیا تھا اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لے گی، وہ بہرام شاہ کو مانگ لے گی، وہ اس سے اسی کو مانگ لے گی۔ وہ پوری دنیا سے کنارہ کرنے کے بعد بس
اس شخص کی ہو کر رہ جائے گی، جبکہ بہرام شاہ جو اس کی حالت کے پیش نظر اسے میسج کر گیا اب پچھتا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میسج کرے، مگر وہ کر گیا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ یہ لڑکی اس کو بے بس کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لمحہ بلمحہ تڑپ رہا تھا۔ جس لڑکی کو کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا، آج وہ مشینوں کے سہارے زندہ تھی۔ بہرام شاہ نے دیکھا تھا اس کی کسی حالت ہو چکی ہے۔ وہ راتوں کو سانسوں کے لیے تڑپتی، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس کا نکاح روکنے کا تھا۔ وہ اس کا نکاح نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس سے نفرت اپنی جگہ، مگر اس کو مزید اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا کہ جب چاہا میری بیٹی کا رشتہ کیا اور جب چاہا تم نے انکار کر دیا۔ کبیر شاہ کی روبدار آواز ولا میں گونج رہی تھی۔ بہرام شاہ ایک جانب سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ اس نے خود سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے دوست کی فیملی کے ہاتھوں یہ انکار کروایا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، مگر ہمارا بیٹا… ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب رقیہ شاہ نے انہیں ٹوک دیا۔ ہم سمجھ گئے آپ کی بات، آپ بار بار یہ بات نہ دہرائیں۔ وہ نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے گویا ہوئیں تو مقابل کے بے ساختہ چپ ہو گئے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آپ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کہیں بھی اس کا رشتہ لے کر نہیں جائیں گے۔ بی جان نے ان پر طنز کرتے جس لہجے میں کہا تھا، وہ لوگ شرم سے پانی پانی ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ بہرام شاہ اپنے لبوں کو دبائے اپنے گھر والوں کی لمبی زبانیں دیکھ رہا تھا۔ تم لائے تھے نا اس رشتہ؟ عادل شاہ نے اپنی توپوں کا رخ اپنے بیٹے کی جانب کیا تو وہ بے ساختہ گڑبڑا گیا۔ آپ لوگ بھی مطمئن نہیں تھے تو اچھا ہی ہوا کہ ٹوٹ گیا۔ وہ کاندھے اچکا کر گویا ہوا یوں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ بے حد عام تھا۔ کارڈز چھپ چکے ہیں، سب کو بھیجے جا چکے ہیں، اب کیا منہ دکھائیں گے خاندان والوں کو؟ رقیہ شاہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ بہرام شاہ ان لوگوں کو دیکھ کر رہ گیا جو نہ رشتہ ہونے پر خوش تھے نہ ٹوٹنے پر۔ کیسے منافق لوگ ہیں بھائی! وہ دل ہی دل میں سوچتا اپنی جگہ سے اٹھنے والا تھا کہ آغا جان کی بات اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ نکاح ہوگا اسی تاریخ پر، لڑکا بھی ہماری مرضی کا ہوگا۔ ان کی آواز پر کوئی سکتے میں آ گیا۔ کس کے ساتھ ہوگا نکاح؟ بہرام شاہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ تمہارے ساتھ۔ آغا جان سنجیدگی سے گویا ہوتے بہرام کو لگا وہ مذاق کر رہے ہیں، میں سیریس ہوں۔ اس نے کچھ جتانا چاہا تو ہم بھی سنجیدہ ہیں، تمہاری وجہ سے رشتہ ہوا اور نکاح بھی تو اب تم ہی کرو گے اس سے نکاح۔ ان کا لہجہ کسی بھی مزاح سے پاک تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہرام شاہ کو تو گویا ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں ہم۔ نکاح کی تیاریاں شروع کرو، سب اسی تاریخ کو ہوگا نکاح۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ بہرام شاہ سب کی جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے لیے میری اولاد کی طرح ہیں۔ اس کا دل کیا خود کو شوٹ کر لیں اس لڑکی کو جو اس کی زندگی کی تباہی مچا رہی تھی، لیکن وہ تمہاری سگی اولاد نہیں۔ ویسے بھی شوہر کا پہلا بچہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ عادل شاہ یوں بولے جیسے انہیں اس بارے میں بے حد ایکسپیرینس رہ چکا ہو۔ بہرام شاہ نے ان کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ کو بڑا پتا۔ عادل شاہ گڑبڑا کر رہ گئے۔ سب جا سکتے ہیں اب یہاں سے۔ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہیے نکاح میں، اس لیے سب خود کو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار کر لیں۔ ہر کوئی خاموشی سے ان کی بات پر سر جھکاتا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ بہرام شاہ اپنے غصے پر قابو کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہی تھی وہی لڑکی اس کے نصیب میں لکھی جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ کرنا تھا، وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جبھی وہ سوچتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کا تھا جس سے اس کا دماغ کو پرسکون ہو سکے اور وہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے، جبکہ نورے کو اس بات سے بالکل بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ خبر جیسے زندگی کی طرف لے آتی، سب نے سوچ کر اس سے چھپا دی کہ کہیں وہ اس چیز کا سٹریس لے کر مزید اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ ویسے کتنے بے خبر ہوتے ہیں نا گھر والے۔ اولاد گھر میں آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیسی اذیتوں سے لڑ رہی ہوتی ہے اور وہ بے خبر رہتے ہیں۔ اولاد کی شفا ان کے پاس تھی، مگر وہ اس شفا سے بے خبر، اسے اس کے روگ سمجھ کر اس سے دور رکھے ہوئے تھے۔
واللہ بڑی بدبختی ہوتی ہے جب آپ کے گھر والے آپ کی اذیتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اولاد کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اولاد کے دل میں کیا ہے۔ وہ صرف وہی سمجھتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے۔ یار کبھی اولاد کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہی نہیں وہ۔ نورے کی ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ اگر اسے یہ خبر دے دیتے تو شاید انہیں نورے واپس مل جاتے، مگر وہ اس سے بے خبر سے محروم رکھ چکے تھے۔ اگر مجھے تم سے محروم رکھا جائے تو پھر میری دعا ہے کہ مجھے مرحوم لکھا جائے۔ اپنے کمرے میں بیٹھی اس شعر کو ٹائپ کرتی اسے بھیجنے کے بجائے خود کے نمبر پر فارورڈ کر گئی۔ وہ اب اسے ٹیکسٹ نہیں کرتی تھی، اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ مقابل سے بے رخیوں کے تھپڑ کھا کھا کر وہ اب مردہ دل ہو چکی تھی۔ فیلنگز مر گئی تھی۔ وہ ساکت تھی کہ بس جو ہونا تھا وہ قبول کر لے گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ دلہن بنی تھی، اس طرح سجایا گیا تھا کہ وہ دنیا کی ہر دلہن کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ سوگوار سا حسن اس پر چھائی اداسی، واللہ وہ ہر شخص پر قہر ڈھانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نکاح کے لیے نہیں، کسی کا دل اجاڑنے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ہوئی تھی۔ دوسری جانب وہ وائٹ شلوار قمیص پر سکن اجرک اوڑے بے حد مغرور تاثرات چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ وہ نکاح سے 2 دن پہلے والا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نکاح نہیں کرنا تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ آغا جان اسے بلی کا بکرا بنائیں گے تو وہ کبھی اپنے دوست کو اس رشتے سے انکار کرنے کا نہ کہتا۔ وہ جا چکا تھا جب آغا جان نے اسے اپنی قسم دیتے واپس بلایا تھا۔ ان کی قسمیں، ان کی دھمکیاں اسے اس ولا میں دوبارہ کھینچ لائی تھی، مگر اس شخص کے چہرے پر چھائے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آج اس لڑکی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا، جبکہ نکاح کے وقت بہرام شاہ کا نام سنتی وہ سکتے میں تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ وہ ساکت اور جامد ایک جگہ پر نگاہیں ٹکائے بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ تو کیا اللہ نے اس کی سن لی تھی؟ کیا اس پر رحم کر دیا گیا تھا؟ کیا بہرام شاہ اس کو عطا کر دیا گیا تھا؟ اس کی خاموشی کو کچھ اور ہی سمجھ کر وہ سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں لگا وہ اپنے دولہے کا نام نہ لینے پر ساکت اور جامد ہے، مگر وہ اس کے اندر سے اس کے حال سے واقف ہی کہاں تک۔ تمہارا نکاح بہرام لالا سے ہو رہا ہے، وجہ بعد میں بتائیں گے، فی الحال قبول ہے بولو۔ علیشہ نے اسے پیش کی ٹھوکا کروا کر کہا، جس پر وہ ہوش میں آتی اس شخص کو پوری رضامندی سے قبول ہے کر گئی تھی۔ چہرے کی شادابی لوٹ آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگائے، وہ چیخے چلائے، اتنا روئے کہ اس کا دل پھٹ جائے، وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال کر باہر کرے۔ وہ آج بہرام شاہ کے عطا کیے جانے پر اپنی جان کا صدقہ دے دے۔ اس کی حسرت تھی اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر مرنے کی۔ تب تو موت بھی آ جاتی تو غم نہیں تھا۔ وہ سرشاری سے اسے اپنے نکاح میں قبول کر گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ تو دوسری جانب بہرام شاہ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نورے سے بالکل مختلف تھے۔ وہ یوں تھا کہ طوفانوں سے پہلے آنے والی خاموشی۔ وہ کس ضبط سے وہاں بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا دل بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر بیٹھے وجود کو بھسم کر دے جس نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ سب لوگ اس حقیقت سے آگاہ کر چکے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں کے انکار کے بعد آغا جان کے کہنے پر اس کا نکاح بہرام شاہ سے ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ آغا جان اس کے سامنے ہوں اور وہ ان کا منہ چوم لے، جبکہ دوسری جانب بہرام شاہ رخصتی کا شوشہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے کہنے پر نکاح ہوا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے رخصتی چاہتا ہے۔ کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ آغا جان نے اس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ سب حیران تھے، ایک پل میں کایا پلٹ گئی، جبکہ رخصتی کا سنتے نورے کی ہتھیلیاں بھیگی تھیں۔ وہ کیوں رخصتی چاہ رہا تھا، نورے سمجھنے سے قاصر تھے۔ خیر، کچھ ہی دیر میں اسے بہرام شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ اس رات کے بعد پہلی موجودگی تھی اس کے کمرے میں، جس رات اس شخص سے یہاں دھتکارا گیا تھا۔
اس کمرے سے دھتکارتے ہوئے نکالا گیا تھا اسے، اور آج وہ پوری شان سے اسی کمرے میں براجمان تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسے بہرام شاہ اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ نورے کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی جانب بڑھتا بنا کچھ بولے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھا گیا۔ ہو گئی خواہش پوری؟ مل گیا سکون؟ اندر لگی آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ وہ پھنکارا تھا۔ نورے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پہ کیوں چلا رہا تھا؟ انکار تو اس کے دوست نے کیا تھا نا۔ بہت شوق ہے نا مجھے پانے کا، ابھی پورا کرتا ہوں وہ شوق۔ وہ بنا دو لفظ اس کی تعریف میں بولے، اگلے ہی پل اس کی شرٹ کو کاندھے سے کھسکاتا اس کے کاندھے پہ اپنے وحشت زدہ ہونٹ رکھ گیا تو نورے کی جان ہوا ہوئی تھی۔ شاہ، وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی لپسٹک لگے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبوچ چکا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ کچھ پل اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھانے کے بعد وہ اس کی گردن میں منہ چھپا کر پھنکارا۔ نورے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز، یہ نہیں کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی، مگر مقابل ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا جبکہ نورے کا سسک سسک کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے نشان چھوڑتا اس کو پاگل کر گیا۔ وہ درد اور جلن کی شدت سے چیخنے لگی تھی، مگر وہ رحم نہیں کھا رہا تھا۔ یہ محبت چاہیے تھی نا تمہیں مجھ سے؟ مت کریں شاہ، رحم کریں۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اسے رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے رکھتا رحم؟ اس وقت تو جنون کی آخری والی حدوں تک لاتا۔ درد کی شدت سے وہ بلکتے ہوئے اس کے کاندھے پر دانت گاڑ گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ اس قدر شدت سے اس پر برسا تھا کہ نورے کو اپنا انگ انگ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت سے بچنے کے لیے بھی اسی کے سینے میں چھپ رہی تھی، مگر وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیل گیا تھا۔ مجھ میں چھپنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس پر شدت سے برستا وہ اپنی ظالم اور بے رحم شدتوں سے اس کے جسم کو توڑتا اس کی نگاہوں کا رخ خود کی جانب مرکوز کروا گیا۔ پوری رات اس شخص کی شدتیں محسوس کرتی رہی۔ کبھی وہ نرم پڑ جاتا تو کبھی سخت، مگر اس کے وجود پر کئی حد تک اپنا جنون اور غصہ اتارنے کے بعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ 2 پل رک کر اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھنے لگا، مگر یہ چہرہ معصوم نہیں تھا۔ اس کی حقیقت یاد آتے وہ پھر سے اس پہ شدتیں ڈھانے لگا، مگر اب کی بار اس کی گرفت نرم تھی۔ پوری رات اس کے رحم و کرم پر پڑی رہی، اور نہ رکنے والی شدتیں سہتے سہتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کیا بکواس ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں موجود کنگ سائز بیڈ پر اوندھے منہ گرا گہری نیند میں گم تھا۔ جب اس کو اپنے چہرے کے قریب پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئی تو بے ساختہ اس کی نیند میں خلل پڑا۔ چاند سے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ اس نے کسمساتے اپنی آنکھیں کھولیں جب سامنے ہی اس دلنشین لڑکی کو اپنی بھیگی زلفوں سمیت اپنے سرہانے کھڑے دیکھ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا۔ سامنے ہی وہ ظالم حسینہ خود میں بے حد حسن سموئے بیٹھی تھی، مگر مقابل بھی کوئی عام نہیں تھا۔ وہ سردار بہرام شاہ تھا، حسن کا دیوتا، گہری سبز آنکھوں کا مالک، شیرا کوٹ کا سردار، ایک گھمنڈی مغرور اور بے رحم سردار بہرام شاہ۔ صبح بخیر شاہ، مقابل لڑکی نے اس کی بیزاری اور کوفت پر بنا برا منائے دل نشین سے لہجے میں کہا، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ بھی بڑھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا قتل کر دے جو صبح صبح اس کی نیند میں خلل ڈالنے کا سبب بنی تھی۔ ایک پل کے لیے نورے اس کے سوال پر بوکھلا گئی۔ وہ رات ہی تو رخصت ہو کر آئی تھی، کیا وہ بھول گیا تھا؟ مگر پھر اپنا سر جھٹکتی محبت سے گویا ہوئی، آپ کو نیند سے جگانے آئی ہوں، سورج کب کا چڑھ چکا۔ مقابل کے چہرے پر وہی حشاش بشاش تاثر تھے۔ اس کی جانب سے کی گئی تذلیل اسے تذلیل لگ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نیند خراب کرنے کی؟ ہاں، کس نے اجازت دی تمہیں کہ تم
یوں میری نیند خراب کرو بولو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا رات کو کہ میں صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے جگا دینا؟ صبح صبح اپنی بدصورت شکل دکھا کر موڈ سارا آف کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرام شاہ کے غرور کی انتہا تھی کہ وہ اس حسن کی دیوی کو بدصورت کہہ رہا تھا۔ آپ میرا دل کیوں نہیں رکھ لیتے شاہ؟ اس کے اتنے سخت الفاظ سننے کے بعد بھی مقابل کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تم جیسی بے حیا لڑکی کا دل رکھوں، وہ بھی میں، تم جیسی کا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے جاؤ گی آج۔ وہ اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ نورے کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس قدر حد تک آمیز لہجہ اس نے آج تک نہیں اپنایا تھا، مگر آج تک اس نے بھی تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی نا۔ میں آپ سے محبت سے بے بسی سے اعتراف کرنا چاہا، جب اگلے ہی پل وہ اپنے بستر سے اٹھتا اس کا بازو تھام کر اسے دروازے کے باہر کی جانب پھینک گیا۔ انداز حقارت بھرا تھا۔ اپنی محبت کرو نہ، اس کمرے سے باہر جا کرو، خبردار آئندہ میرے سامنے اس محبت کا نام لیا تو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے لہجے میں بولا۔ تنورے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو کھو چکی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ عشق کرتی تھی اس شخص سے، اس کی اداؤں سے۔ اب دل پر اس کا اختیار تھوڑی تھا، اسے کوئی اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا شوق تھوڑی تھا۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کے دروازے کے ساتھ بیٹھتی، اس سے سک کر روتی چلی گئی، اور اندر کمرے میں موجود بہرام شاہ نے آنکھیں میچتے اس کی سسکیاں سنی تھی۔ اس لڑکی کو کتنی محبت دیتا تھا، کس قدر محبت تھی اسے اس لڑکی سے جو اپنی حرکتوں کے باعث مار چکی تھی، اس کا اعتبار ہر رشتے سے اٹھوا چکی تھی۔ دن یوں ہی گزر چکے تھے، بہرام شاہ کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی۔ وجہ نورے کی طبیعت تھی جو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا، اس کا کافی سزا اس کو دے چکا تھا۔ وہ مزید بھی دینا چاہتا تھا، مگر اب دل اختیار سے باہر ہوا۔ وہ روز اس کو اس کا حق دیتی تھی، اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی خود میں، مگر پھر بھی اس کو انکار نہیں کرتی تھی۔ اس لڑکی کی فرما برداری اس کا دل جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ضبط کی داد دیے بنا نہیں رہ پاتا تھا، جس قدر ذلیل ہونے کے بعد بھی اس سے اس قدر عشق کرتی تھی کہ وہ دنگ رہ جاتا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ آفس سے آتے اس کے کمرے میں آیا جہاں میڈم کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ چہرے پر لالی بکھری ہوئی تھی۔ جی کھایا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو سر خم کر گیا۔ روم میں چلو۔ جو بھی تھا، بہرام شاہ کو اس کے بغیر اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ ایک پل بھی اس کو اپنے کمرے سے باہر برداشت نہیں کرتا تھا۔ جی آتی ہوں۔ وہ لال چہرہ لیے کچھ اور کہنے والی تھی، جب خود میں ہمت نہ پاتے سر ہلا گئے۔ کیوں آتی ہوں؟ بہرام، وہ آج سے اسی کمرے میں رہے گی۔ رقیہ شاہ جو اس کے لیے دودھ لا رہی تھی اس کی بات پر گھور کر بولی تو بہرام شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ مگر کیوں؟ وہ ناسمجھی سے گویا، کیونکہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم باپ۔ ایسے میں سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ رقیہ شاہ نے تو گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تو جو لالیاں بکھیرتی یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بنا رکے رقیہ شاہ کی موجودگی کا لحاظ کے سے اٹھا کر گول گول گھماتا خوشی سے چیخنے لگا۔ اس کا انداز تو بالکل بچوں جیسا تھا، جبکہ نورے اس کے ری ایکشن پر ڈر کے مارے چیختی اس کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ وہ چیختا چلاتا جا رہا تھا، جبکہ نورے یوں گول گول گھومنے پر کھلکھلاتی ہوئی اپنی گردن پیچھے کی جانب پھینکے گئی۔ رقیہ شاہ نے بے ساختہ نظریں چرا کر ماشاء اللہ کہتے اپنا قدم باہر کی جانب بڑھایا، جبکہ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی اچھی نیوز دینے کے لیے، مجھے اس قدر خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پہلو پہ لب رکھ کر بولتا نورے کی آنکھیں نم کر گیا۔ اس محبت بھرے لمس کی عادی ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد بہرام نے اس کے ساتھ سختی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اس پہ اپنا محبت بھرا لمس ہی نچھاور کرتا تھا۔ بس اس کا لہجہ بعض اوقات اس قدر غسیلا ہو جاتا تھا کہ نورے اکثر کانپ کر رہ جاتی تھی، مگر اس کے وجود پر شدتیں اس کی ہمیشہ نرم و گرم ہی تھیں۔ میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس بات کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ سکتی کہ اگر آپ ایک انسان کو بچوں والا پیار دے رہے ہوں اور وہ آگے سے اس قدر کی محبت چاہے تو کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ نورے، میں رویا ہوں بہت، میں تڑپا ہوں بہت،
تمہیں تڑپا کر میری بھی حالت بہت بری رہی ہے، مگر میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ میری نورے اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا، بہت خوفناک۔ میں خوفزدہ تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ تم بچی تھی اور میں جوان تھا۔ آگے جا کر میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو تم جوان رہو گی۔ یہ ایج گیپ، یہ سب کچھ، ان سب چیزوں سے بہت خوفزدہ تھا میں اس محبت کو تمہاری کم عمری کی نادانی سمجھتا رہا۔ مجھے لگا تم ریگریٹ کرو گی بعد میں۔ تم تو میری دیوانی نکلی، میری وفادار نورے، میرے دل کا سکون، میرے بچے کی جنت۔ اس کے پیروں میں بیٹھا محبت سے بولتا جا رہا تھا، جبکہ وہ سنتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی سزا نہیں دینی، بس مجھے آپ سے محبت چاہیے شاہ، ویسی محبت جیسی آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھاتی اس قدر معصومیت سے بولی کہ اگلے ہی پل وہ اس کو پیچھے بستر پر پھینک کر اس کے چہرے پہ اپنا لمس کے گلاب بکھیرنے لگا۔ اس کی سانسوں کو پیتا، اپنا ہاتھ اس کے پہلو پہ رکھتا، اپنے بچے کو محسوس کرتا، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ایک خوبصورت اور دل نشیں زندگی ان کے منتظر تھی، جہاں انہیں اپنے بچے کے ساتھ ہر غم سے دور رہنا تھا۔